بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کرنے میں لوگ چار بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہو سکتا، طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب طہارت حاصل نہیں ہوگی تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو غسل میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے جب ان کا غسل نہیں ہوگا، پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور چاہے شاور کے نیچے کھڑے رہیں، گھنٹوں کھڑے رہیں، لیکن جب تک ان غلطیوں کو درست نہیں کریں گے ان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو غسل میں کون سی غلطی ہوتی ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کا سنت طریقہ جان لیتے ہیں کہ غسل میں سنتیں کیا ہیں اور غسل کے فرائض کیا ہیں۔ غسل کے فرائض ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو پانی کو جسم کے اوپر صحیح طرح پہنچانا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور آج کل چونکہ سردیاں ہیں، جسم پر خشکی ہوتی ہے، پانی صحیح طور پر نہیں پہنچتا، تو ہاتھوں سے جسم کو مل لیا جائے، ایک بار پانی ڈالا جائے پھر ہاتھوں سے جسم کو مل لیا جائے تاکہ پورا جسم گیلا ہو جائے اور پانی پورے جسم پر پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد پھر مزید پانی بہایا جائے۔ تو غسل کے یہ تین فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نرم حصے تک، نرم ہڈی تک ناک کے پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر ایک بار پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ اور 3 بار پانی بہانا یہ سنت ہے۔ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے، جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دھوئیں گے، صاف کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ وضو کریں گے، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں گے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کریں گے، غرارہ کریں گے، پھر 3 مرتبہ ناک میں نرم حصے تک، ناک کے نرم ہڈی تک پانی ڈالیں گے، اور اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں گے 3 مرتبہ، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں گے، مسح کریں گے، اور کانوں کا مسح کریں گے، اور پھر دونوں پاؤں کو دھو لیں گے۔ تو یہ تو وضو ہو جائے گا۔ پھر وضو کرنے کے بعد آپ جسم پر پانی بہائیں گے۔ سب سے پہلے سر پر 3 بار پانی بہائیں، پھر دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، دائیں کندھے سے لے کر نیچے پاؤں تک، پورے جسم پر نیچے تک پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر کندھے سے لے کر نیچے تک پانی بہائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور پھر پورے جسم پر پانی بہائیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو اس طرح اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل درست ہوگا۔ اور غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی صحیح طور پر پہنچانا یہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ ناک انسان کا ہوتا ہے، ناک کی ریٹھ وغیرہ، اور ناک کی جو رطوبت ہے وہ ناک میں ہوتی ہے، یا ناک کے اندر ناک کی رطوبت جو ہوتی ہے وہ خشک ہو کر اندر چپک جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھال تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو ناک کو بالکل صاف کرنا ضروری ہے، اس کی رطوبت، اس کے اندر جو ناک وغیرہ ہے اس کو مکمل صاف کر کے ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ناف کے اندر کا جو حصہ ہے، باہر کی طرف سے تو پانی بہہ جاتا ہے، جب آپ نے پانی بہایا ناف کے ظاہری حصے پر پانی بہہ گیا، لیکن ناف کے اندر پانی بعض دفعہ نہیں پہنچتا۔ تو ناف کے اندرونی حصے پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، وہ انگلی کے ساتھ آپ پہنچا دیں۔ تو ناف کے اندرونی حصے پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو ناف تک پانی پہنچانا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور وہم پایا جاتا ہے کہ جو لوگ آنکھوں کے اندر لینس لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لینس نکالنا ضروری ہے، پھر غسل ہوگا، آنکھوں کے اندر بھی پانی ڈالتے ہیں
تو ایسا نہیں ہے، آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اور لینس وغیرہ اگر لگائے ہیں تو ان کو نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، لینس لگے ہونے کے ساتھ بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد وضو کرنا یہ ضروری ہے، غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، دوبارہ وضو کیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ غسل بڑی طہارت ہے، وضو چھوٹی طہارت ہے، جب بڑی طہارت ہو گئی تو چھوٹی طہارت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو جس شخص نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وضو باقی ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو ایسی علامت ظاہر نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس شخص کا وضو ہے جس نے غسل کر لیا، تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو اس لیے غسل کرتے ہوئے ان چیزوں کی احتیاط کی جائے، پانی جسم پر پورا پہنچایا جائے، ناک کے اندر نرم حصے تک پانی پہنچایا جائے، پورے جسم پر پانی پہنچایا جائے، اور ناف کے اندر پانی پہنچایا جائے، اور اسی طرح غرارہ کیا جائے، اور جسم کو سردی اور خشکی کے موسم میں جسم کو مل لیا جائے تاکہ پورے جسم پر پانی پہنچ جائے، اور وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کرنا غسل کے لیے سنت ہے، تو یہ غسل کا سنت طریقہ ہے، تو اس طرح اگر ہم غسل کریں گے تو ہمارا غسل صحیح ہوگا اور صحیح طور پر طہارت حاصل ہوگی، اور ہماری نمازیں بھی قبول ہوگی۔ تو اس لیے غسل کرتے ہوئے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، وہ غسل کرتے ہوئے احتیاط کریں تاکہ کوئی حصہ جسم کا خشک نہ رہے، اور ہمارا غسل صحیح طور پر ہو جائے اور صحیح طور پر طہارت اور پاکی حاصل ہو جائے، تاکہ اس کے بعد جب ہم نمازیں پڑھیں تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں اور ہماری عبادت بھی اللہ کے یہاں قبول ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔